اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے ببرکت نام سے، یقیناً جو ہم پر بہت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز دوستو، اس ویڈیو میں بتائیں گے کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی عورت سے ناراض ہوتا ہے تو پھر اس کے جسم میں کون کون سی 10 نشانیاں واضح ہو جاتی ہیں۔ انتہائی اہم اور معلوماتی ویڈیو ہے، آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ پیارے دوستو، نیک اعمال ایک مسلمان کا راس المال ہے۔ انہی کے لیے وہ پیدا ہوا، انہی کا حساب ہوگا اور انہی پر اس کی دنیا کی پاکیزہ زندگی اور آخرت میں جنت کی زندگی کا دار و مدار ہے۔ اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نیک اعمال کی طرف رغبت دلائی ہے، اور اس کے ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کے نیک اعمال قبول کرنے اور ان پر دنیا و آخرت میں بہترین اجر و ثواب دینے کا وعدہ کیا ہے۔ فرمان الہی ہے، اور جو بھی نیک کام کرے گا، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، بشرطے کہ وہ صاحب ایمان بھی ہو، ان سب کو جنت میں داخل کیا جائے گا، اور کھجور کی گھٹی کے شقاق برابر بھی ان کا حق نہ مارا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ یہ سورۃ النساء میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بس ثابت ہوا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی مسلمان مرد یا عورت کا چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی ضائع نہ ہونے دے گا۔ پیارے دوستو، اب بات کرتے ہیں کہ نیکی کے کاموں کی جانب رغبت اور شوق کا ہونا بھی دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک بہت ہی بڑی رحمت اور سعادت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نیکی کی ہدایت ہر انسان کو نہیں دیتا، جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن پاک میں مختلف جگہوں پر ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ جسے چاہے ہدایت دیتا ہے اور جسے چاہے گمراہوں میں شامل کر دیتا ہے، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو گمراہ کرتا ہے تو پھر اس کا ٹھکانہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ ہے۔ معلوم ہوا کہ گمراہی سے حفاظت اور نیکی کی جانب رغبت یہ سب اللہ ہی کی جانب سے ہے، لیکن جو لوگ ہدایت کے طلبگار ہوں، خواہ وہ کوئی مرد ہو یا عورت، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے نیکی اور ہدایت کے راستے پر ضرور چلاتا ہے۔ پیارے دوستوں، اس ویڈیو میں بات کریں گے ان عورتوں کے بارے میں کہ جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہدایت عطا نہیں فرماتا اور انہیں گمراہی کی دلدل میں ڈال دیتا ہے۔ پھر جب یہ عورتیں گمراہی کی دلدل میں دھنس جاتی ہیں تو اکثر اوقات ان کے جسم میں 10 نشانیاں واضح ہو جاتی ہیں۔ یہ ضرور نہیں کہ تمام نشانیاں واضح ہو جائیں، لیکن ان 10 نشانیوں میں سے اگر کسی عورت کے اندر کوئی ایک نشانی بھی ظاہر ہو جائے تو یہ بات سمجھ لیں کہ یہ عورت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ناراضگی کی موجب ہے، اور اللہ اس عورت سے ناراض ہے، اور اسی ناراضگی کے سبب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس عورت کو ہدایت کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا نہیں کی۔ لہٰذا جب بھی کسی عورت میں ان 10 میں سے کوئی ایک بھی نشانی دیکھے تو اسے یہ بات ضرور سمجھائے کہ تمہاری فلاں عادت اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے، تاکہ وہ جس قدر جلد ممکن ہو سکے اللہ سے توبہ و استغفار کر کے اپنی اس عادت سے چھٹکارا پا سکے۔ پیارے دوستو، حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ یا علی بتائیے کہ کیسے پتہ چلے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی عورت سے ناراض ہے یا راضی ہے، یعنی کسی عورت کو یہ بات کیسے معلوم ہو سکتی ہے کہ اللہ اس کے ساتھ ناراض ہے، یا کسی عورت کے اندر ایسی کون سی نشانیاں ہو سکتی ہیں کہ جن سے اس بات کا پتہ چل سکے کہ اللہ اس عورت سے ناراض ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے شخص، جب اللہ کسی عورت سے ناراض ہوتا ہے تو سب سے پہلے تو اس عورت سے اپنی عبادت کی توفیق اور عبادات میں لطف و سرور چھین لیتا ہے، پھر اس کے اندر 10 نشانیاں ایسی ظاہر ہوتی ہیں جو اللہ کی ناراضگی کا سبب بنتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، اے شخص، جس عورت میں اس قسم کی نشانیاں ہوتی ہیں وہ اس دنیا کی سب سے بد نصیب اور بری عورت ہوتی ہے، اور ایسی عورت کو ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ پسند نہیں فرماتا ہے۔ ان میں سے نمبر 1 پر پیارے دوستو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایسی عورت جو اپنے بالوں کو کھلا رکھتی ہے،
یعنی ایسی عورت جو اپنے بالوں کو ڈھک کر نہیں رکھتی ہے اور غیر مردوں کو دکھاتی ہے، تو ایسی عورت کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا ہے۔ نمبر 2، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایسی عورت جو اپنے آپ کو سب سے زیادہ عقل مند سمجھتی ہے، یعنی کسی بڑے اور بزرگ کی بات کو اہمیت نہیں دیتی، بلکہ ہمیشہ وہی کچھ کرتی ہے جو اس کی اپنی مرضی ہو۔ نمبر 3، ایسی عورت جو زیادہ بولتی ہے، یا یوں کہہ لے کہ جب بولنا شروع کرتی ہے تو پھر دوسروں کو بولنے کا کوئی موقع ہی نہیں دیتی، تو ایسی عورت سے بھی اللہ تعالیٰ نفرت کا اظہار فرماتا ہے، اور یقیناً اس کی یہ عادت ایک بری عادت ہے۔ نمبر 4، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ ایسی عورت جو ہر وقت اپنے کمرے میں لیٹی رہے اور سوتی رہے، اور جو زیادہ سوتی ہے یعنی جس پر ہر وقت نیند کا غلبہ چھایا رہے، تو ایسی عورت بھی اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اور نمبر 5 پر دوستو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایسی عورت جو چیخ چیخ کر بولتی ہے، یعنی ایسی عورت جو اپنے شوہر سے اونچی آواز میں بولتی ہے، تو ایسی عورت کو بھی اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا ہے۔ اور نمبر 6 پہ پیارے دوستو، چھٹی نشانی جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمائی وہ کافی خطرناک ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ناپسندیدہ عورتوں کی اس نشانی کے سبب آج پورا اسلامی معاشرہ زوال اور تنزلی کا شکار ہو چکا ہے۔ جہنمی عورتوں کی اس نشانی کے سبب لوگوں کے گھروں کے گھر اجڑ جاتے ہیں اور معاشرے میں خطرناک بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ ایسی عورتیں نہ صرف خود جہنم کا ایندھن بنتی ہیں بلکہ اپنے ساتھ ساتھ معاشرے کے بہت سے لوگوں کو بھی جہنم کی راہ دکھاتی ہیں۔ جی دوستو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایسی عورت جو باریک لباس زیب تن کرتی ہے، یعنی ایسا لباس جس کے پہننے کے باوجود اس کے جسمانی اعضاء لوگوں کے سامنے واضح ہوتے ہیں، جو خوشبوئیں اور میک اپ لگا کر غیر محرم مردوں کے سامنے اور بازاروں میں مٹکتی پھرتی ہے، اور جو غیر مردوں کے ساتھ ہنس ہنس کر باتیں کرتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی عورتوں سے بے انتہا نفرت اور غصے کا اظہار فرماتا ہے۔ ایسی عورت مردوں کو لبھانے اور اپنی طرف مائل کرنے کی پوری کوشش میں لگی رہتی ہے، اور بعض اوقات تو ایسی عورت دوسری نیک اور پرہیزگار عورتوں کے شوہروں کو اپنے پیچھے لگا لیتی ہے اور ان کا گھر تک اجاڑ کر رکھ دیتی ہے۔ نمبر 7، ایسی عورت جو پیٹھ پیچھے برائی کرتی ہے، یعنی جو اپنے خاندان والوں یا اپنے شوہر کی غیر موجودگی میں دوسری عورتوں کے ساتھ یا مردوں کے ساتھ ان کی برائی کرتی ہے، تو ایسی عورت کو بھی اللہ پسند نہیں کرتا ہے۔ نمبر 8، بے پردہ رہنے والی عورت کو بھی اللہ پسند نہیں فرماتا۔ بعض عورتیں یہ سمجھتی ہے کہ ان کی بے پردگی کا مقصد کسی دوسرے غیر محرم مرد کو اپنی جانب مائل کرنا نہیں، اور بس وہ اسے ایک شوق سمجھ کر اس عادت میں ملوث ہوتی ہے۔ لیکن یاد رہے کہ خواہ بے پردگی کا مقصد دوسرے مردوں کو اپنی جانب مائل کرنا ہو یا نہ ہو، لیکن ہر طرح کی بے پردگی دراصل بے حیائی میں شمار ہوتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمان عورتوں کے لیے پردہ لازم کیا ہے۔ نمبر 9، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایسی عورت جو بات بات پر جھوٹ بولتی ہو، دوسروں میں فتنہ و فساد کرواتی ہو، دوسروں میں لڑائی جھگڑا کروانے کی خاطر غلط بیانی سے کام لیتی ہو، تو ایسی عورت کو بھی اللہ پسند نہیں فرماتا۔ نمبر 10، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ ایسی عورت جو اپنے شوہر کی نافرمانی کرتی ہو، بات بے بات اس کا دل دکھاتی ہو، اس کا کہا نہ مانتی ہو اور خود کو شوہر سے برتر سمجھتی ہو، تو ایسی عورت کو بھی اللہ پسند نہیں فرماتا۔ پیارے دوستو، یہ تھی عورتوں کے اندر پائی جانے والی ایسی 10 نشانیاں کہ جن سے اللہ تعالیٰ سخت نفرت فرماتا ہے، اور ایسی عورت جس میں یہ نشانیاں پائی جائیں انہیں اللہ پسند نہیں فرماتا بلکہ اللہ ان سے ناراضگی کا اظہار فرماتا ہے۔ جس عورت میں ان میں سے کوئی ایک نشان بھی پائی جاتی ہو تو وہ سمجھ جائے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے ناراض ہے، اور تب تک ناراض ہی رہتا ہے جب تک ایسی عورت سچے دل سے توبہ نہ کر لے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت و توفیق مرحمت فرمائے۔
میرا سنانا اور آپ کا سننا قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ پیارے دوستو، درخواست ہے کہ میری آج کی اس معلوماتی ویڈیو کو لائک کر دیجیے اور اپنے تمام رابطہ نمبروں کے ساتھ ضرور شیئر کر دیجیے، اور میرے اسلامیوں اصلاحی چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔